خوشیاں بناؤ گے نہیں، اللہ سے آپ کا سودا ہو گیا، جو سودا اللہ نے کر رکھا آپ سے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امیجن کریں کہ یہ کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے سودا میرا کامیاب ہے، اور میں اللہ کا شکر ہے میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یقین کریں آپ کہ کنٹینیوس نان سٹاپ، اگر اس آیت کے جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے وہ فزیکل لڑائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فزیکل لڑائی ہے، فزیکل مر رہے ہیں اور رو رہے ہیں بیٹھ کے، خوشیاں نہیں ہیں، رو رہے ہیں جو مارے گئے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کہہ رہا خوشیاں مناؤ تو کیوں رو رہا ہو بھائی آپ؟ کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جو میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ سودا جو ہے وہ آپ کے نفسیات کو خرید رہا ہے، آپ کی جان نہیں لے رہا، وہ مار نہیں رہا آپ کو، وہ آپ کے نفسیات کو خرید رہے گی تاکہ وہ آپ وہ کریں جو وہ چاہ رہا ہے۔ مرنے تو سمجھیے 1 منٹ کے اندر مر گیا، نشہ آدمی کر کے غلط کر کے مر جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی گزارنا اللہ کی آیت کے مطابق وہ ہے جہاد، اس کو لے کے چلے ذرا آدمی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو جو اپوزیشن ملی ہے، کسی کو کوئی تھوڑی کہ بڑے تخت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سارے پیغمبروں کو ایک ڈیفیکلٹ، آپ دیکھیں ان کو سچویشن میں رکھا، تو وہ کیا تھا، سارے بہت کے میجورٹی ایمان لا رہے تھے کیا؟ کہ تو اب ایک انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کا سارے ایمان لے، آمنا صدقنا۔ جو بھی اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کرے گا اس کے ساتھ یہ اپوزیشن آنی چاہیے، سمجھ لیا۔ جو بھی اللہ آپ کو، اگر آپ کے نفس کو خرید لے گا، اللہ تعالیٰ واقعی خرید لے گا، اس کی پہچان بتا رہا ہوں کہ اس میں خوشیاں آپ جب بنائیں کہ آپ کو پتہ ہے ہاں اللہ کے ساتھ ہوں میں، اس کے ساتھ نہیں ہلا ہوا میں ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ نفسیاتی لڑائی ہے یہاں پر، اور اپنے نفس سے لڑائی ہے۔ یہ کسی کو ہم قتل نہیں کر رہے بیٹھ کے، جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آیت فزیکل جنگوں میں کوٹ کر رہے ہیں، یہ آیتیں قتل کر رہے ہیں، اور کہہ لیں وہ جو قتل ہو جاتے ہیں وہ شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے قتل ہو گئے وہ غازی بھی ہو گئے۔ میں کچھ قتل کرتے ہیں تو وہ غازی ہو جاتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بنا رکھا ہے اس آیت کو۔ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی آدمی ہے، جمع میں لکھا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، فیقتلون، قتل ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں جس سے میں لڑائی کروں، اگر آپ مجھ سے آیتوں کے ساتھ بحث کریں گے تو میں قتل ہو رہا ہوں پہلے، کیونکہ میں نے قتل کیا ہے نا آیت کے ساتھ، تو پھر آپ کو قتل کروں گا میں۔ مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کو قتل کر سکتا ہوں اور خود بھی قتل ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قتل کر رہا ہے فیقتلون ویقتلون، قتل کر رہے ہیں اور قتل ہو رہا ہے، ساتھ عمل ہے۔ اب یہ اور دیکھیے اس کا پورا بالکل جو میں بتا دیں یہ آپ کو نظر آئے گا۔ سورہ الانعام 6 اس کی 122 آیت، اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا وہ مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی اور وہ لوگوں میں اس کے ساتھ چلتا ہے، کیا وہ ان کی مثال ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور وہ ہرگز اس سے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کافر و انکار کرنے والوں کے لیے زینت دیے گئے جو وہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں دو آدمیوں کا ذکر ہے، ایک وہ آدمی ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس میں سے وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور وہ چلتا ہے، اس کو ہم نے دی روشنی یعنی جو زندہ کیا روشنی دی اور روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ دونوں زندہ آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک آدمی قبر میں سے مردہ کو زندہ کر دیا اللہ نے؟ بتائیے آپ، تو ایک نفسیاتی زندہ نظر آ رہا نہیں نظر آ رہا؟ یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اب من کان میتا فاحییناہ، بس کیا وہ جو کوئی مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے بنائی روشنی، یمشی بھی فی الناس، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ کوئی اس کی مثل ایسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، جو اس میں سے ہرگز نہیں نکل سکتا، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے زینت دیے گئے ان کے اعمال۔ تو یہاں پر آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے، زندہ ہے وہ، مگر اس کو مردہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ظاہری بات ہے اپنی زندگی میں غلط طریقے سے اپنے آپ کو مار رکھا تھا، جو میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں، ایک صحیح طریقے سے مارنا ہے اپنے نفس کو اور ایک غلط طریقے سے۔
تو غلط طریقے سے اس نے اپنی نفسیات کو مار رکھا تھا، قتل کیا ہوا تھا، مردہ تھا وہ. جب اللہ کی آیت سے یا اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں تو ایک مردہ تھا، وہ ایک طرح نفسیاتی طور پہ مردہ تھا، فزیکلی زندہ تھا وہ آدمی جو ہمارا ٹاپک ہے، تو وہ زندہ ہو رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے جو اس شخص کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اندھیرے میں ہے اور اندھیرے سے ہرگز نکل نہیں سکتا. تو یہ کمپیریزن اللہ نے خود کیا ہوا ہے ایک ایسے آدمی کے، دو آدمیوں کے ساتھ، کہ ایک وہ زندہ ہے، میں اس کو اللہ مردہ کہہ رہا ہے. وہ مردہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ زندگی جو ہم سب جو زندگی غلط، جو ہمیں شیطان ہمیں غلط راہ پہ لگا دیتا ہے تو اس سے ہم مردہ ہو جاتے ہیں. اب اس سے واپس اللہ زندہ کرنے کا یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ زندہ ہے یہاں پر. اور ایک اور جگہ دیکھیے سورہ آگے الانفال 8 کی 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ اس کے رسول کے لیے جواب دو جب تمہیں پکارا جاتا ہے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان گھیرا ڈال دیتا ہے، اور بے شک وہ اس کی طرف جمع کی جائیں گے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کے لیے آپ جواب دیں. اذا دعاکم، جب وہ پکارتا ہے آپ کو، تم سب کو پکارتا ہے، لما یحییکم، تاکہ وہ تم کو بولے زندہ کرے گا. تو آپ زندہ نہیں ہیں کیا؟ مطلب فزیکلی زندہ ہیں آپ، مگر یہاں اللہ کہہ رہے زندہ کرے گا. زندہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ رسپونڈ کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے اوپر. تو آپ نے اللہ اور رسول کو جواب جب دیں گے تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے زندگی دے گا. وہ زندگی جو ہے وہ اسی دنیا میں پھر زندگی ملے گی. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بار بار میں جو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ مردے سے زندہ جو کیا تھا وہ قبر سے زندہ نہیں کر رہا. اس دنیا میں جو لوگ رائے راست پہ نہیں اور ہم نے غلط طریقے سے اپنے کو قتل کر رکھا ہے یا مار رکھا ہے، ان لوگوں کو اللہ اور کے رسول کو رسپونڈ کرنے سے اللہ زندگی دے گا. اور پھر کہتا ہے کہ یہ جان لو اللہ اور اس کے کوئی بھی جب وہ زندہ کر دیتا ہے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان ایک وہ گھیرا ڈال دیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی بات پہ آپ ثابت قدم ہو گئے، اللہ کی آیت پر آپ نے رسپونڈ کر دیا کہ میں اب اللہ کی اس آیت پر ضرور عمل کروں گا، اور بالکل آپ ڈٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ میک شور کرتا ہے کہ بیچ میں شیطان اندر نہ آ سکے. بیچ میں شیطان گھیرا ڈال دیتا ہے وہ اللہ اس کے دل. اصل میں دل جو ہے نا، دل سے سارے جذبات، ایموشنز، فیلنگز جنریٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت بھی دل پہ نازل کرتا ہے. تو جب آپ نے دل سے اس کو کنونسڈ ہو جائیں، ایموشنلی کنونسڈ ہو جائیں، فیلنگ سے کنونسڈ ہو جائیں، جذبات سے کنونسڈ ہو جائیں، تو پھر ایک اللہ کیا کہتا ہے، اللہ اور اس کے دل، کسی بھی آدمی کے دل میں، دل کے درمیان گہرا ڈال دیتا تاکہ شیطان بیچ میں نہ آ سکے. یہ جب کی بات ہے جب آپ نے اللہ اس کے رسول کو جواب دیا جو اس نے کہا، آپ کو جس چیز کے لیے دعوت دی ہے، جگہ جگہ پکار رہا ہے، ہم کو جواب دینا ہے. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اب وہ آیتیں آ رہی ہیں جہاں آپ کو زندہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. سورہ نحل 16 اور 97 آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو کوئی صحیح عمل کرتا ہے، مذکر یا مؤنث اور ایمان لانے والا ہو، بس ہم اس کو زندہ کریں گے اچھی زندگی کے ساتھ، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اجرت اچھائی کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں کتنا واضح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی عمل کرے گا صالحہ، اچھے عمل اچھے سے مطلب صحیح عمل، جو پہلے غلط کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر صحیح عمل جب کرے گا، کوئی بھی مذکر ہو یا مؤنث، اور وہ مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، مذکر و مؤنث بھی ہے، اور صحیح عمل کر رہا ہے. صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے غلط کر رہا تھا، اب اس کو پتہ چل گئی کوئی آیت جس سے مجھے صحیح کرنا ہے، تو جب وہ صحیح عمل کرے گا تو دیکھیے پھر کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو ضرور زندہ کریں گے، حیاتاً طیبہ، زندہ کریں گے زندگی طیب، زندہ
ملے گی آپ کو زندگی, اچھی زندگی, زندہ تو کر رہا ہے, برائی سے ہٹا کے اچھی زندگی میں لے کے آ رہا ہے. تو اس دنیا میں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں وہ فزیکل نہیں مر رہے, اللہ ان کو زندگی دے رہا ہے حیاتن طیبہ اسی دنیا میں, جو عمل اچھے کریں گے اور مومن بھی ہوں گے, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. تو یہاں لکھا ہے من عمل صالحا, جو کوئی صحیح عمل کرے گا, من ذکر او انثی, مذکر ہو یا مؤنث, وہو مومن, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو زندہ کریں گے, زندگی دیں گے. حیات کہتے ہیں زندگی, طیب اچھی زندگی. یعنی ہماری زندگی جیسے وہ اندھیروں میں سے باہر نہیں نکل سکتا, اسی طرح جب تک ہم اندھیروں میں غلط راہ پہ چلتے رہیں گے, جب تک اللہ ہمیں زندہ نہ کرے. اور زندہ کا پچھلی آیت بتا دے, جب اللہ اس کے رسول کو آپ جواب دیں گے, آیات پر آپ عمل کریں گے, محکموں دونوں, یعنی کرنے والی آیتیں اور جو منع کرنے والی آیتیں جو بھی آپ پہ واضح ہوتی جائیں, اس پہ آپ عمل کرتے جائیں, اور اللہ آپ کو خرید لے, آپ کی نفسیات کو اور آپ کے مال کو, تو آپ کو اللہ ضرور زندہ کرے گا اور زندگی دے گا حیاتن طیبہ. جو پرانی زندگی تھی وہ سب کینسل. یہ طریقہ کار ہے اس کا. تو اس زندگی میں زندہ ہونے کا, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم اس کو ضرور جزا دیں گے ان اجرت کے اچھائی کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے سورہ بقرہ 2 کی 154 میں, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تم ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. یہ کیسے مر گئے بتائیے, کیسے مر گئے اللہ کی راہ میں, کیسے مرے؟ یعنی یہ بات دیکھیے, اللہ یہ پورا لیکچر یہی بتا رہا ہے نفسیاتی قتل ہے کیا. اب اگر فرض کریے جو اللہ اوپر لکھا زندگی دے رہا ہے, اچھی زندگی, تو اللہ کی راہ میں آپ قتل ہو جائیں گے. جو لوگ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں, جو اس کے احکامات ہیں اس کی راہ میں آپ قتل کیے گئے, ان کو مردہ مت کو, بلکہ احیاء, وہ زندہ ہے, اللہ نے انہیں زندہ کیا ہوا ہے اور حیاتن طیبہ دے رکھی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور دیکھ لیجیے شعور نہیں ہے لوگوں کو. امیزنگ بات یہ, لوگوں شعور ہی نہیں ہے. جو اس طرح زندہ نہیں ہے ان کو شعور ہی نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات, کہ جن کو زندہ ہوئے ہی نہیں ہے ان کو شعور کیسے ہوگا؟ وہ تو جان بوجھ کے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بھی شہید ہے, وہ بھی شہید ہے, وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں, یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں, دشمن. یہ کس طرح کا, ابھی تو کہہ رہے شعور نہیں ہے. اللہ کہہ رہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب اور ایکسپلین کر رہا اللہ الحج 22:58 میں, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور وہ قتل کیے گئے یا موت آ گئی, تو ضرور اللہ انہیں خوبصورت رزق دے گا, اور بے شک اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیں وہی, اب ہجرت قائم کر رہے ہیں, اس ملک سے اس ملک نہیں جا رہے, آپ ایمان میں ہجرت کر رہے ہیں. آپ یعنی جو آپ کے عقائد تھے اس سے ہٹ کے ایمان میں ہجرت کریں. جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور پھر وہ قتل کیا گیا یا مارا گیا, تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ اچھا رزق دے گا. اگر وہ مر گیا تو رزق کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو؟ اگر فزیکل لیں گے آپ تو یہ رزق کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے معنی سائیکولوجیکل ہے. یہ نفسیات اللہ کی راہ میں جب مارا جا رہا ہے یا ہجرت کر رہا ہے, اس کو رزق دے رہا ہے, اچھا رزق, حسن رزق دے رہا ہے. وہی کیونکہ حیاتن طیبہ دی ہے, اس کو اچھی زندگی دے رہا ہے, تو اس کو رزق بھی اچھا مل رہا ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو وہ فزیکل مر کے ختم نہیں ہو رہا ہے, زندہ ہے, وہ زندہ ہے, تبھی تو زندہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو زندہ کہو. سورہ آل عمران 3:168 اور 169, الذین قالوا لاخوانہم وقعودوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اور وہ لوگ جو بیٹھے رہے, انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا کہ انہوں نے اگر ہماری اطاعت کی ہوتی تو وہ قتل نہ کیے جاتے. کہہ دے کہ تم اپنے نفسوں سے موت کو دور کر لو اگر تم سچے ہو. آگے میں پڑھ رہتا ہوں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
اور تم یہ گمان کرتے ہو, یہ حساب لگاتے ہو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں, اپنے رب کے نزدیک وہ رزق دیے جاتے ہیں. اب یہ دو آیتیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ بیٹھے رہے انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے ہماری اطاعت کی ہوتی تو یہ قتل نہ کیے جاتے. اب دو باتیں, فزیکل بھی لے لیں یہاں پر اور نفسیاتی بتاؤں گا میں آپ کیسے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو زندگی وہ بغیر آیات کے گزار رہا ہے, بغیر کسی روشنی کے, آیات کی, قرآن کی علم نہیں ہے اس کو, روشنی نہیں ہے, تو وہ مردہ ہے نہیں مردہ. یہ آپ مان رہے ہیں اللہ کی آیت کی بغیر روشنی مردہ ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, شیطان نے اس کو غلط راہ پہ لگا رہا ہے تو مردہ ہے بیسیکلی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہماری اطاعت کی ہوتی, یعنی ہمارے جو اطاعت کراتے تو وہ تو مردہ ہی ہو جاتا. تو وہ قتل کیے گئے, وہ قتل کر کے زندہ ہو رہا ہے ادھر, ان کی نظر میں وہ زندہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ قتل کیے جاتے, مطلب مارے نہ جاتے. ہماری اطاعت وہ کرتے تو مارے نہ جاتے. تو کون لوگ کہہ رہے ہیں, یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کو, موت کو دور کر لو اگر تم سچ ہو. اب یہ یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ موت اور زندگی دونوں کو آ رہی ہے, مطلب ایمان والوں کو اور ہر ایک کو یہ, یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی چانس دے گا, کیونکہ دو زندگی دو موت انہوں نے قیامت کے روز کہا تھا, ہمیں دو زندگی دو موت ملی تھی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کوئی بتانے والا, ہدایت دینے والا, یا میرے پاس تو میسیج ہی نہیں پہنچا. ہر نفس کو پتا ہے, جب بھی اس کے پاس بات آتی ہے سامنے اس پہچان لیتا ہے فوراً کہ یہ اللہ کی بات ہے, یہ بن گڑت بات ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر روح پھونک رکھی ہے, اللہ نے اپنی آیتوں کی روح جو ہے, یہ سلونہ کا روح کل روح من امر ربی, اللہ کے امر سے ہے, وہ ہر ایک کے پاس ہے. آدم میں, بشر میں پھونک دی تھی اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کے اندر, ہم سب کے اندر ہے. تو پہچان کرتے ہیں اس روح سے آپ کی بات صحیح ہے یا غلط ہے. پروگرام ہے ہماری کچھ بھی کر دی جائے, لیکن الٹیمیٹلی روح جو ہے وہ پہچان لیتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں وہ قتل نہ کیے جاتے, مطلب جو مارے گئے اللہ کی راہ میں ان کو وہ سمجھتے مردہ. تو اللہ کہ تم روک لینا جب تمہارے پاس روح آئے گی, جب دیکھتے ہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ, یا فزیکل ڈیتھ لے لیں آپ. اور وہ حساب لگاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے نزدیک وہ رزق دیے جاتے. تو یہ فزیکل نہیں, سائیکولوجیکل ڈیتھ ہے یہاں پر بھی کہ انہیں رزق مل رہا ہے. وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتے تو ہماری سوچ کے مطابق رہتے, کیونکہ ادھر مائگریٹ کر گئے, ہجرت کر گئے, ایمان میں چلے گئے تو زندہ ہو گئے. وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہیں, ان کو مردہ مت کہو, ان کو رزق بھی مل رہا ہے. اور یہاں یہ رزق ایسنس اللہ کی آیت, رزق تو ایک بہت بڑی چیز ہے. پتہ ہے آپ کو, صرف رزق یہ نہیں کھانا پینا, ہم اس کو خالی کھانے پینے بھی دیتے. ہر وجہ کی جو آپ کی سسٹیننس ہے, ایک جنون اللہ کی راہ میں زندہ ہونے کی, وہ بھی رزق مل رہا ہے آپ کو, بھی رزق ہے. ایک یہ فزیکل رزق ہے اور ایک ہر طرح کا رزق سسٹیننس قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور یہ بھی کنٹینیوٹی میں ہی ہے. سورہ آل عمران 3:157-158 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا تمہیں موت آ گئی تو ضرور اللہ سے بخشش ہے, اور رحمت بہتر ہے اس میں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اس میں سمپل وہی بار بار آ رہی بات کہ اللہ کی راہ میں جو مر گئے یا قتل کر دیے گئے, دونوں جو ہیں اللہ کی راہ میں زندہ ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور رحمت بھی ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اگر تمہیں موت آ جائے, تم قتل کیے گئے, تو ضرور تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب دیکھیے انہوں نے یہ, اب آپ جو سامنے میں نے بتا دیا کہ کس طرح زندہ ہو رہے ہیں. بار بار جو آیتیں آتی ہیں آپ خود اپنے دماغ سے سوچ لیں کہ یہ فزیکل ڈیتھ ہے, سائیکولوجیکل. بار بار آپ کو فزیکل کا سنتے آ رہے ہیں, لیکن آپ غور کریں گے آپ سمجھ جائیں گے نفسیاتی موت. اب دیکھیے المائدہ 5:70, اس کے اندر کس طرح آپ پہچانیں کہ یہ فزیکل ڈیتھ ہے, نفسیاتی ڈیتھ ہے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق پکڑا, ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے, جب بھی رسول ان کے پاس آیا اس کے ساتھ جو ان کے نفوس کی خواہش نہ تھی تو انہوں نے کسی فریق کو جھٹلایا اور کسی فریق کو قتل کر دیا. اب دیکھیے بنی اسرائیل کون ہے, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ایک میں نے الگ ٹاپک دیا ہے. بنی اسرائیل کون ہے, جو بھی بنی اسرائیل ہیں آج, یا آج بنی اسرائیل ہے یا نہیں ہے, آج بھی ہے بنی اسرائیل, نہیں ہے بھائی.
اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمتم وانی فضلتم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اوفوا بعہدی اوفی بعہدی وایایا فارہبون۔ بہت جگہ قرآن میں بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی ہے، وہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یہودی جو بیٹھے ہوئے ہیں یروشلم میں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ قرآن کے اندر بنی اسرائیل پہ تمام جہانوں کو فضیلت ہے، اور اللہ کا کلام غلط نہیں، سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ہمارے معاشرے میں جیسی اسرائیل کا نام سنا بنی اسرائیل، فوراً ذہن میں یہودی آ گیا۔ ہادو، ہود، یہود کا قرآن میں الگ ذکر ہے، الگ ذکر ہے اس کا، بنی اسرائیل کا الگ ذکر ہے، اور تمام جہانوں کی فضیلت دے رکھی ہے، ان کو اللہ نے کتاب، حکومت، نبوت دے رکھی ہے، انہی کے اندر انبیاء ہے سارے۔ تو ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کہہ رہا ہے، ان کے پاس جب وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، جب ہم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، تحقیق ان کے پاس آئے جب رسول، جمع میں، کس کے پاس؟ جمع میں بنی اسرائیل کے پاس رسول آ رہے ہیں۔ اور جب بھی کبھی بھی ان کے پاس رسول آئے جن کی ان کی خواہش، ان کے نفسوں نے خواہش نہیں کی، تو انہوں نے کچھ رسولوں کو، یعنی فریق کو، رسول کے فریق کو کذبوا، جھٹلایا، اور فریق کو یقتلون، قتل کیا۔ اب ایک مومنٹ کے لیے آپ سمجھیں، ایک مومنٹ کہہ رہا ہوں میں، ایک وقت کے لیے سمجھیں، یہاں بنی اسرائیلی بیٹھے ہوئے، یا کسی زمانے میں آپ لے لیں، آپ کسی زمانے میں بنی اسرائیل کے پاس جب رسول میں سے رسول آئے، تو لوگوں نے جو ان کی خواہش نفس کے مطابق نہیں تھے، تو رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا، یہی لکھا ہوا ہے، اور جھٹلا دیا، جھٹلایا، پہلے فریق کو جھٹلایا اور فریق کو قتل کیا۔ میرا کوشچن یہاں پر یہ ہے، کوئی آدمی اس وقت یا کسی زمانے میں ایک ہی وقت میں رسول و جمعوں میں قتل کر سکتا ہے؟ کوئی بتائیں مجھے، آپ قرآن مجید میں کوئی آدمی مجھے بتائے آج کوئی بھی فزیکلی، یہ ابراہیم علیہ السلام ان کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب یہ رسولوں کو قتل کر رہے ہیں نا، سب رسولوں کو قتل کرنا ہے، کوئی گروپ فریق کو قتل کرنا ہے نا آپ نے، فزیکل کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ بتائیے آپ، فزیکل کسی بھی، ہر آپ تو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر رسول، ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول وہ یہودیوں کے لیے آیا، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے آیا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہمارے مسلمانوں کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں لکھا ہے بنی اسرائیل کے پاس جب بھی رسول آئے، انہوں نے رسولوں کو قتل کیا اور رسولوں سے جھٹلا دیا، تو جمع میں کیسے قتل کرے گا آدمی؟ مجھے بتائیں نا، فزیکل سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک کو کر سکتا ہے نا، یہاں تو جمع میں لکھا ہوا ہے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، فریق نے جھٹلایا، فریق نے قتل کر دیا رسول، جب بھی رسول آیا ان کے پاس۔ تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی زمانے میں ایک رسول کو قتل کر سکتا ہے، جمع تو نہیں کر سکتا نا بھائی۔ تو قرآن میں کہیں دکھائیں آپ مجھے کہ بھائی بنی اسرائیل بس اسی لیے انتظار میں یہ آیا رسول، یہ گردن اڑا دی، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی، اور دیکھیے عیسیٰ السلام کی میں مثال دیتا ہوں، وَقَوْلِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، تو اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا، دو کہتا ہے، کیوں کہتا ہے دو؟ قتل کافی نہیں تھا، انہوں نے تو کہا تھا ہم نے رسول عیسیٰ رسول کو قتل کر دیا، وَقَوْلِ مِنَّا قَتَلَ الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، تو اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوا، کافی تھا یہ نہیں، وَمَا صَلَبُوا، فزیکل ڈیتھ صلبوا ہے، قتل جو سائیکولوجیکل ہے، وما قتلوا وما صلبوا، دو چیز جواب دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وما قتلوا، تم نے قتل نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ڈینائی کہ تم نے قتل نہیں کیا، نہ تم نے سلیپ دی، سلیپ فزیکل ڈیتھ ہے، اور قتل جو سائیکولوجیکل ڈیتھ ہے، اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا، کیوں؟ قرآن نے اس کو کلیریفائی کر دیا۔ تو یاد رکھیں کبھی بھی قرآن مجید میں کسی بھی رسول کو کر ہی نہیں سکتے قتل جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک جمع میں لکھ رہا ہے، مگر یہ لکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فریقاً کذبوا فریقاً یقتلون، وہ کس طرح قتل کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں وہ واہیات باتیں بنائی گئی ہیں، ہر رسول کے بارے میں واہیات باتیں بنائی ہیں لوگوں نے، اور کتابیں پڑھ کے اور بڑے پیار محبت سے بڑے اچھے طریقے سے الفاظ میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں آپ، وہ رسولوں کو قتل کر رہے ہیں آپ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سائیکولوجیکل کلنگ ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء قرآن کا کلام، اللہ کلام تو نہیں چینج کر سکتے، اللہ کلام میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا کوئی ذات، اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ جو اللہ نے بھیجا قرآن میں وہ حق ہے، بالکل الحق من ربک کا۔ اب آپ اسی رسول کا نام لے کچھ اور بتا رہے ہیں مجھے،
اب آپ جب بتائیں گے تو آپ قتل کر رہے ہیں اس رسول کو، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے میں، تو اللہ بتائے گا نا اس فیصلہ ان کی کون تھے، کون رسول تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا انہوں نے کہا، سب لکھا ہوا ہے. تو اس طرح قتل کر رہے ہیں. وہ اسد اس کو بھی نہیں قتل کہہ تو رہا، قتل کر دیا، لیکن عیسیٰ السلام کو یہ بھی کہہ دیا قتل نہیں کیا تم نے، کیونکہ ایکچولی قتل نہیں کر سکتے آپ. بھائی آپ خود سوچئے ایک کامن سینس کہ بھائی ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ اسی وقت مار دیتا اس کو، اس سے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور رسول قتل کرواتا رہے گا. رسول کو بھیجے کہ قتل کر دو، رسول کو بھیجا قتل کر دو. کوئی کامن سینس ہے کہ آپ نے ابلیس کو طاقت دے دی قیامت تک کے لیے تو گمراہ کر، اور جو رسول آ رہا ہے قتل کر رہے ہیں. قتل فزیکل نہیں ہے، قتل یہ یقین کر لیں جتنے بھی رسول ہیں یا جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ تو آپ نہیں بتا سکتے. اگر کتنے لوگ بیٹھے کون بتائے ابراہیم علیہ السلام کتنی بیویاں تھیں بتائیں، آپ بتائیں، سچ سے بتائیں. دو نہیں، جو سنتے آ رہے ہیں دیکھیے آپ کی باتیں جو جانتے ہیں، 2 بیویاں سمجھتے ہیں نا آپ. ابراہیم السلام کی بیویاں 2 سمجھتے ہیں. صفا مروہ میں حضرت ان کی وائف دوڑی تھی، یہ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ قتل کر دیا آپ نے. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی ایسا ذکر ہی نہیں 2 بیوی کا، اور 1 بیوی کا، ایک پہلی بیوی سے ہاگرہ تھی اور ساجی، یہ سب بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو باقاعدہ منوا رہے ہیں. یہ قتل کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو. اسماعیل علیہ السلام کو دوسری بیوی سے کر دیا، اسحاق علیہ السلام کو دوسری بیوی، یہ قتل کیا آپ نے. میں کہتا ہوں ہر بات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب میں لکھی ہوئی بات آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. میں اس دنیا میں ایک آدمی، عام آدمی، میں ایک بالکل ذرہ ہوں اس دنیا میں. میرے بارے میں ایسی چیز واحد باتیں لوگ کر دیتے ہیں تو آپ آرام سے، لوگ زندہ ہوں میں، مجھ سے ویریفائی بھی نہیں کر رہے، اس کو بلیو کر رہے ہیں جو اس نے کہہ دیا. تو محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء کے بارے میں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ جانتے نہیں آپ. اور جو بھی دنیا میں پھیلا دیا وہ اس کو یقین کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے اوپر سر چھری رکھ دی تھی گردن پر. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہرگز نہیں لکھا ہوا قرآن میں. اور قرآن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں لکھی. قرآن میں 7 خوابوں کا ذکر ہے. کوئی خواب میں ایگزیکٹلی ویسا ہوتا نہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے. جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، آپ نے بیٹھا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، وہاں دم آ گیا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ قتل کرتے آ رہے ہیں، اور یہ قتل یوں نہیں ہوتے. قرآن موجود ہے، قرآن مستحکم، اللہ کلام میں ہلا نہیں سکتے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو قرآن میں وضاحت ہو جاتی ہے، سب لگتا ہے جھوٹ باتیں بنا رکھی. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ قتل کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں نہیں کر پا رہے. وہ فزیکل تو چھوڑے، نفسیاتی طور پہ بھی نہیں کر پا رہے. تو یہاں یہ شاید کا بتانے کا مقصد تھا، رسولوں کو جمع میں کیسے قتل کر سکتا ہے کوئی آدمی ہے یہاں بیٹھا ہوا جو جمع میں قتل. اور ہم سائیکولوجیکلی جمع میں بہت سارے لوگ قتل کیے میرے رسولوں کو. اگر آپ سائیکولوجیکل لیں کہ عیسیٰ السلام کے بارے میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے، کچھ اور بات مان رہے ہیں، وہ جوزف دا کارپینٹر کو بات مان رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، وہ فلانی بات مان رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں وہ پہلی کتاب آئی تو اس کو ہم انکار تو نہیں کر سکتے نا، تو آپ مان رہے ہیں. تو اسی رسول، اب دیکھیے انبیاء کا قتل بتا رہا ہوں میں، فزیکلی ایک ٹائم میں کیسے کر سکتے ہیں. سورہ البقرہ 291، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب انہوں کے لیے کہا گیا ایمان لاؤ ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور ہم کفر کرنے والے، ہم کفر انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے. وہ حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ ہے. کہہ دے پھر کیوں تم پہلے سے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو. اب یہاں عربی میں لکھا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب ان سے، دیکھیے یہاں پر لکھا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. ہر زمانے کے اندر یہ بات ہے، جب بھی کہا جائے گا ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، جو آپ سن رہے ہیں تو یہ اللہ نازل کر رہا ہے. اللہ کی قرآن، دیکھیے قرآن مجید کا نزول جب اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آیتوں پہ غور کرتے ہیں، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ سامنے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں نازل کیا. تو ان سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو لوگ کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پہ ماننا ہے جو ہمارے پہ نازل ہے، ویکفرون بما وراء، اور اس کے علاوہ ہم کفر کرتے ہیں اس کا. تو اللہ کہتا ہے وہ هو الحق مصدقا لما معهم، وہ جو نازل ہے وہ بھی حق ہے تمہارے پاس جو موجود ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ تم غلط نازل کر، وہ بھی حق ہے. مگر یہ کہتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، کہو پس تم کیوں
قتل کرتے آئے ہو انبیاء کو من قبل پہلے سے ان کن تم مومن اگر تم مومن ہو. اب یہ انبیاء جمع میں لکھا ہوا ہے. کون آدمی ہے جو ایک وقت میں نبیوں کو قتل کر رہا ہے جس کا میں قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہوں؟